خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عليك لسانك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور عزیز نوجوانوں، حضرت مولانا شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اپنے فضائل میں لکھا ہے کہ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک سنتا ہے، درود پاک کا ورد کرتا ہے اور درود پاک کو پھیلاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا بالکل یقینی اور ضروری کام ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہوگا، نبی کے بالکل قریب ہوگا، شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، حبیب کی زیارت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ہمارا اخلاقی اور بنیادی فریضہ ہے۔ درود پاک یہ دل کا نور ہے، آنکھوں کا سرور ہے، زندہ انسان کے لیے برکت ہی برکت ہے اور مردہ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے میرے دوستو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں، کثرت سے ورد کریں۔ درود پاک یہ انسان کو بیماری سے شفا نصیب فرماتا ہے۔ کوئی انسان پریشان ہوتا ہے اس کو پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ کوئی انسان مرض الموت میں ہوتا ہے، سکرات کی حالت میں ہوتا ہے، زندگی کا درود پاک اس پر موت کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرو اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ میرے دوستو، ہمارے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، سب کچھ ظاہر ہے ہمارے سامنے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو فانی چیز ہے، ایک دن فنا ہو جائیں گی۔
یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک دن ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اے انسان، ایک دن تیرا زوال آنے والا ہے۔ تو نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے مردوں کو دفن کیے ہیں، بہت ساری باڈیوں کو تو نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، بہت ساری میتوں کو تو نے اپنے ہاتھوں سے کندھا دیا ہے۔ قسم خدا پاک کی، ایک دن وہ آنے والا ہے ہم کو بھی غسل دیا جائے گا، ہماری باڈی پر بھی عطر چھڑکا جائے گا، ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ اے انسان، ایک دن تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، دنیا کے دھوکے میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، یہ جو وقت ہے جاگنے کا وقت ہے میرے دوستو، یہ وہ وقت ہے جاگنے کا وقت ہے۔ ہم نے غفلت کی نیند بہت سو لی میرے دوستو، غفلت کی نیند بہت سو لی۔ آج ہماری عیاشیاں دیکھو، رات میں 2-2 3-3 بجے تک ہمارے نوجوان لڑکے چوراہوں پر بیٹھ کر موبائلوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور فجر کی نماز بستر میں ہو رہی ہے، فجر میں 10-11 بجے اٹھ کر ان کا ناشتہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ وہی انسان عقل مند ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وہ انسان عقل مند ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے، جو موت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور روح کھینچنے کی اجازت لیتا ہے، وہ بندہ ہنستے چہرے سے کہتا ہے، میں تو میرے رب سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں تو میرے رب سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اے موت، میرے دوستو، وہ موت آئے گی ہمیں، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو عقل سلیم دی ہے، عقل مندی دی ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنی زندگی کو ضائع مت کرو میرے دوستو۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ذکر کی ہے، اس کا مطلب یہی ہے میرے دوستو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے؟ آج انسان دنیا میں کامیابی تلاش کرتا ہے، دنیا میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی کہ ہماری ہوگی، یہ دنیا تو فانی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگیوں کو برباد کر کے چلے گئے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، فرعون بھی گیا، حامان بھی گیا، شداد بھی گیا، قارون بھی گیا، بہت بڑے بڑے بادشاہ عیاشیاں کر کے چلے گئے، مگر کچھ نہیں ملا۔ اس دنیا نے صرف اور صرف دھوکہ دیا ہے دوستو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں پر عمل کر لو، کامیابی مل جائے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھ جاؤ، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ دوسری چیز، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دین کی باتیں کرتے ہوئے اور رہتے سیکھ جاؤ، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَبِكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ میرے دوستو، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو زبان پر کنٹرول کس طرح کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں، جس طرح ایک ڈرائیور اپنی ڈرائیونگ پر کنٹرول کرتا ہے، قابو رکھتا ہے، وہاں تک گاڑی بالکل صحیح سلامت چلتی ہے۔ جیسا اس کا کنٹرول ہٹ جاتا ہے،
ड्राइविंग से कंट्रोल हट जाता है, उसको झोंका आ जाता है, वो इंसान हलाक हो जाता है, गाड़ी भी तबाह हो जाती है और जो लोग सवार होते हैं वो ही तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल हूबहू इसी तरह जुबान का मामला है। जब तक इंसान का कंट्रोल होता है, जुबान पर काबू होता है, इंसान की जिंदगी की गाड़ी सही सलामत चलती रहती है। और जैसा जुबान का कंट्रोल हट जाता है, गाली बकना शुरू कर देता है, इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, बेहुदा बकना शुरू कर देता है, इंसान खुद भी तबाह हो जाता है और अपनी जुबान के जरिए दूसरे लोगों को भी तबाह व बर्बाद कर देता है। हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन एक बहुत बड़ी मर्द और औरतों की जमात सिर्फ जुबान के गुनाह की वजह से जहन्नम में डाली जाएगी। हदीस पाक में आता है, हजरत रुवैफा बिन साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन से लोग होंगे जो ऊंधे मुंह जहन्नम में ढकेले जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफें पहुंचाते थे, ये वो लोग होंगे जो अपनी जुबान से बेहुदा बकवास करते थे, ये वो लोग होंगे जो अपनी जुबान को गलत रास्तों में इख्तियार करते थे। हदीस पाक में आता है, अरबी का एक मुहावरा है, अरबी का एक जुमला है, जिस्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर। जुबान की जसामत बहुत छोटी है, ये 1.5 या 2 इंच की जुबान है, मगर उससे सादिर होने वाले गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़ लिसानक, अपनी जुबान की हिफाजत कर ले, लोगों को माफ कर दे, अपनी जुबान के जरिए किसी को तकलीफ मत पहुंचा, जन्नत तेरे लिए मुस्तहिक बन जाएगी, जन्नत का रास्ता तेरा इख्तियार बन जाएगा। मेरे दोस्तों, ये ज़ुबान हमारे हक में रहमत भी है और हमारे हक में ज़हमत भी है। अगर हम ज़ुबान के ज़रिए कुरान करीम की तिलावत करते हैं, हम ज़ुबान के ज़रिए दुरूद पाक का विर्द करते हैं, हम ज़ुबान के ज़रिए अच्छी बातों का इरक़ा करते हैं, हम ज़ुबान के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, हम ज़ुबान के ज़रिए ज़िक्रुल्लाह करते हैं, हम ज़ुबान के ज़रिए लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो ये ज़ुबान हमारे हक़ में रहमत ही रहमत है और नेमत ही नेमत है, और ये ज़ुबान हमारे हक़ में ज़हमत भी है, तकलीफ़ का बाइस भी है। किस तरह? अगर इस ज़ुबान से हमने किसी को गाली बकी तो ये ज़ुबान हमारे हक़ में ज़हमत है। अगर इस ज़ुबान से हमने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, किसी की इज़्ज़त को तार तार किया, किसी के अखलाक के धब्बा लगाया, तो ये ज़ुबान हमारे हक़ में ज़हमत ही ज़हमत है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है, जब सुबह होती है, जब फजर होती है, तो जिस्म के सारे आज़ा ज़ुबान से दरख्वास्त करते हैं, ज़ुबान से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, ए ज़ुबान तू सही सलामत रहना। अगर तू सही सलामत है तो हम सही सलामत है, अगर तू सही सलामत नहीं तो हम भी सही सलामत नहीं। ज़ुबान से कहते हैं, ए ज़ुबान, जब इंसान एक दूसरे इंसान से झगड़ता है, ज़ुबान से गाली बकता है, और जब मार खाने की बारी आती है तो पूरा जिस्म तैयार रहता है और ज़ुबान दो जबड़ों के दरमियान छुप जाती है। इसलिए सारे आज़ा कहते हैं, ए ज़ुबान तू सही सलामत रहना। अगर तू सही सलामत है तो हम सही सलामत है, अगर तू बिगड़ गई तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। जब इंसान एक इंसान से झगड़ता है, एक इंसान पर इल्ज़ाम लगाता है, ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, जब इंसान दूसरे को बुरा भला कहता है, ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, और ज़ुबान अपना इस्तेमाल करके छुप जाती है। जब सामने वाला इंसान हाथ उठाता है तो जिस्म के दूसरे आज़ा मार खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। इसलिए हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، پہنچاؤ، اچھی باتیں اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو بتاؤ، اور اچھی چیزیں اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو سمجھاؤ۔ جہاں تک ہو سکے دوستو، زبان کو بری چیزوں سے قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، انشاءاللہ تعالی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ دوسری جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر تیری کفایت کرے۔ اس دور کے اندر یہ بہت ضروری ہے دوستو، تیرا گھر تیری کفایت کرے، یعنی تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے میرے دوستو، والدین گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بیٹے اور ہماری نوجوان بیٹیاں بازاروں میں عیاشیاں کرتے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، والدین گھر میں تڑپتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، میرا بیٹا مجھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی نے تو فرمایا، جو بیٹا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی ماں کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے نوجوان باہر موبائلوں کے اندر، گیم کے اندر، عیاشیوں کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں، اور گھروں کے اندر ماں باپ ترس رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بیٹے ہیں، ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کھانا کھانے آتے ہیں، جیسا کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، اور دوست و احباب کو وقت دیتے ہیں، اور اپنی جسم کو بنانے کے لیے، باڈی بنانے کے لیے جیم میں وقت دیتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے سامنے وقت دیتے ہیں۔ میرے دوستو، وقت نہیں ملتا تو والدین سے محبت کی باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں، اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو نمازوں کے لیے وقت نہیں، تلاوت کے لیے وقت نہیں، ذکر اللہ کے لیے وقت نہیں، اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے وقت نہیں، نبی کی سنتوں کو زندگی میں اتارنے کے لیے وقت نہیں۔ باقی ہم تمام نے اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بنایا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنی جسم کی حفاظت کے لیے واکنگ کے لیے جاتے ہیں، اپنی جسم کی حفاظت کے لیے جیم میں جاتے ہیں، ہم سے نماز کا شیڈیول نہیں بنا، تلاوت کا شیڈیول نہیں بنا۔ میرے دوستو، یہ سب کرنا ہوگا، یہ کریں گے جب ہی ہماری دنیا اور آخرت بنے گی۔ نماز کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوا، تلاوت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور کتب ابدال اور اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو میرے دوستو، ان کی زندگیوں میں نیک نامی اور نیک اعمال بالکل بھرے ہوئے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں میں زندگی گزار کر، دنیا کی عیاشیوں میں زندگی گزار کر کامیاب ہو جائے۔ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آج ہم کو ہماری اولاد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس دور کے اندر حیدرآباد کے ایک پروفیسر جناب انیس رحمان صاحب چوہان نے 2021 کی رپورٹ پیش کی، جو سوشل میڈیا میں بھی پیش ہوئی، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کے سامنے بھی پیش ہوئی، کہ 2021 میں 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے ہندوؤں کے ساتھ شادی کی۔ یہ ہماری تربیت ہے میرے دوستو۔ 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں میرے دوستو، 2021 کا یہ رپورٹ جب پیش کیا گیا، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے گزشتہ کل لوگوں کے سامنے درد بھری باتوں سے کہا، اے میرے نوجوانوں، میرے لوگوں اور امتی مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، ان کو صحیح تعلیم دو۔ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں کورٹ میرج کرتی ہے غیروں کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم نے ہماری نوجوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے فون تھما دیے، گاڑیاں دلا دی، اور ہم بے فکر ہو گئے۔ ارے میرے دوستو، ہماری بچیاں کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے،
ہم پورا دھیان رکھیں وہ کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، کس کے ساتھ گھومتی ہے، کس کے ساتھ عیاشیاں کرتی ہے۔ بعد میں جب خون کے آنسو رونے کا وقت آئے گا اس وقت کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوستو، ایمان سلب ہو جائے گا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک فتنہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو ادھر کھینچ کر لے آؤ۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ مسلم لڑکی کو پھنسانے پر 2.5 لاکھ کا چیک ملے گا، ایک گھر ملے گا اور جاب ملے گی، اور ہماری مسلم بھولی بسری لڑکیاں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان سے نکاح کر لیتی ہیں۔ میرے دوستو، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، پھر ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بعد میں کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے میرے دوستو، اپنی اولاد کی، اپنی نوجوان بچیوں کی، اپنے نوجوان لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت زور دو۔ جس نوجوانوں کے اندر، جس بچوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر تعلیم نہیں ہوتی وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ جس بچوں کے اندر، مسلم بچیوں کے اندر تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی وہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہے، غیروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی گھناؤنی رپورٹ ہے اور ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں کی تربیت کی فکر کرو، اپنی بچیوں کے اوپر پورا دھیان دو، ان کے موبائل فون چیک کرو، ان کے فون کے اندر کس کے نمبر ہے اور کہاں بات ہوئی ہے چیک کرو۔ لڑکی کون سی اسکول میں جاتی ہے، بذات خود ان کو چھوڑنے کے لیے جاؤ، لینے کے لیے جاؤ۔ بازار اپنی بچیوں کو اکیلا مت بھیجا کرو، ساتھ میں لے کر جاؤ اور ساتھ میں لے کر آؤ۔ بہت ہی نازک دور ہے میرے دوستو، یہ دور بہت ہی نازک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھولی بسری لڑکیاں ان کے ہاتھوں میں جا کر اپنا ایمان کھو دے اور اپنا ایمان ان کے ہاتھوں میں دے دے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری نماز پڑھنے والی بچیاں کل مندر میں پوجا کرنے والی بن جائے۔ میرے دوستو، اپنی بچیوں کے اوپر پورا دھیان دو۔ اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر تیری کفایت کرے۔ گھر سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ ماں باپ سامنے ہیں، ان سے محبتوں کی باتیں کرو، محبت سے ان کو دیکھو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ ارے سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ماں باپ ہے۔ جس گھر میں ماں باپ ہے وہ گھر آباد ہے میرے دوستو۔ جس گھر میں ماں باپ نہیں وہ گھر ویران ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں میرے دوستو۔ جب ماں چلی جاتی ہے کوئی دعا نہیں دیتا، جب باپ چلا جاتا ہے کوئی حوصلہ نہیں دیتا۔ جس گھر میں والدین نہیں ہوتے وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، گھر کے اندر اپنا وقت گزارو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے سامنے بیٹھ کر محبت بھری باتیں کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں باپ کل ہم سے الگ ہو جائے اور ہم خون کے آنسو رہے، کوئی فائدہ نہیں میرے دوست۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تیسری چیز بتائی، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو، گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ جب گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، واپس گناہ ہو جائے واپس معافی مانگ لیا کرو، واپس گناہ ہو جائے واپس معافی مانگ لیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے آسمان میں ایک معمولی غلطی ہو گئی تھی، جب زمین پر بھیج دیے گئے 40 سال تک آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اتنا غم، اتنا افسوس، اتنی شرمندگی، حالانکہ ایک معمولی غلطی ہو گئی تھی۔
40 बरस तक आसमान की तरफ सर नहीं उठाया, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इतना रोए, अगर उनके आंसुओं को जमा किया जाए एक समुंदर बह जाए। मुफस्सिरीन लिखते हैं अगर उनके आंसुओं को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और पूरी उम्मत के आंसुओं को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो हज़रत आदम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के आंसुओं का पलड़ा झुक जाएगा। एक मामूली गलती पर कितना रोए थे। इसलिए मेरे दोस्तों, हर गुनाह के ऊपर तौबा करो, हर गुनाह के ऊपर तौबा करो। मैं आपके सामने एक वाक़या बताऊं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का हमने नाम सुना है, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। एक औरत उनके पास आती है, हज़रत की मुरीदा है मेरे दोस्तों, हज़रत से बैत थी। हज़रत के पास आकर कहती है, ए हसन, मेरा लड़का बड़ा शराबी है, आप मेरे घर आइए और उनको समझाइए, उसको शराब से नजात मिल जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह घर पे जाते हैं, समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, मगर नौजवान समझने के लिए तैयार नहीं। जब शराब के नशे में जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई, चलने की ताकत ख़त्म हो गई, बैठने की ताकत ख़त्म हो गई और साहिब फिराश हो गया, बिस्तर पर वो नौजवान पड़ गया, तो अपनी वालिदा से कहता है, अम्मी अपने शेख हसन बसरी को बुला कर लाओ, वो मुझे तौबा की कुछ नौइयत बता देवे कि अल्लाह ताला से तौबा किस तरह करने की, वो मुझे बता देंगे, मैं तौबा कर लूँगा। अम्मी जाती है हज़रत हसन बसरी के पास। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, मैं नहीं आऊँगा, तेरे बच्चे को मैंने शराब छोड़ने का कहा, शराब नहीं छोड़ी, एक बार नहीं बार बार समझाया, इसलिए मैं तेरे बच्चे के पास अब नहीं आऊँगा। मेरे दोस्तों, बच्चा मरज़ुल मौत के अंदर मुब्तला हो गया और उसी रात बच्चे का इंतकाल हो गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए हसन, जाओ उस नौजवान के घर पर जाओ, उस नौजवान का इंतकाल हुआ है जिसको शराबी कहा करते थे लोग, आज वो बंदा दुनिया से वली बनकर उठा है। ए हसन, उस नौजवान के घर पे जाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ, क्योंकि उस नौजवान ने ऐसी तौबा की है कि उसकी तौबा पर अल्लाह ने कई गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी है। मेरे दोस्तों, तौबा बहुत बड़ी इबादत है, तौबा बहुत बड़ी इबादत है। तौबा तो करके देखो, अल्लाह से मांग कर तो देखो। हमसे गुनाह हो जाते हैं, हम तो कमज़ोर बंदे हैं दोस्तों, गुनाह किससे नहीं होते। हर इंसान गुनाहों का पुतला है, गुनाहों का मुजस्समा है। गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा कर लो, अल्लाह से मांगो, प्यारे अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, गुनाह मुझसे हो जाते हैं, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी और आपको माफ़ फरमा देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, गुनाह करो। और जब इंसान कुफ्र से इस्लाम में आता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम अपने अगले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जब एक काफिर हल्का बगोश इस्लाम होता है, इस्लाम में दाखिल होता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये भी एक बहुत बड़ी तौबा है, ये भी एक बहुत बड़ी तौबा है। जब इंसान गुनाह से तौबा करता है, अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। जब एक काफिर इस्लाम में आता है, अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और फरमाते हैं कि तेरे अगले सारे गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया, आज तू ऐसा हो गया जैसा कि आज ही तुझे तेरी माँ ने जना है। मेरे दोस्तों, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आँखों की बीनाई चली गई, वापस रोए। अल्लाह ने फरमाया, ए शुआइब, इतना क्यों रो रहे हो? हज़रत शुआइब फरमाते हैं, प्यारे अल्लाह, आपके दीदार के शौक़ में रो रहा हूँ, आपके दीदार के शौक़ में रो रहा हूँ, आपकी मोहब्बत के शौक़ में रो रहा हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत नसीब हो जाए, मेरी
دنیا آخرت سور جائے گی، آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے میری دنیا آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شعیب تیرے رونے پر میں نے تجھے اپنا دیدار نصیب کر دیا۔ میرے دوستو رونے پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ہمیں بتائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، بیہودہ بکواس بند کر دو، لوگوں پر الزام لگانا، لوگوں پر بہتان لگانا بند کر دو۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اپنی زبان پر قابو میں رکھو، اس سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو، اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور زیادہ وقت گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے گزارنے والے بن جاؤ۔ راتوں میں دیر تک عیاشیوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میرے دوست بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر الزام لگا کر فتنے کا باعث تمہیں بنا دیا جائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کے سامنے اپنی زندگی کو گزارنے والے بنو اور رات کو ان کی خدمت کر کے سویا کرو۔ اور جو تیسری چیز ہے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر میرے دوستو رویا کرو۔ یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔